اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور انہیں گیا گزرا اور بعد والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو ایک دم آپ کی قوم والے چیخنے چلانے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ یہ بات محض آپ سے کج بحثی کے لیے کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ تو ہیں ہی بڑے جھگڑالو۔ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ اگر ہم چاہیں تو تمہارے بدلے زمین میں فرشتے بسا دیں جو تمہارے جانشین ہوں، وہ تو صرف قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تم لوگ اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ دیکھو خیال رکھنا کہیں شیطان تمہیں اس سے روک نہ دے، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں تاکہ تم پر بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، تو تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ بس مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس تباہی ظالموں کے لیے ایک بڑے دردناک دن کے عذاب سے۔ کیا یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے کہ انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اس دن سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ خدا ان سے فرمائے گا اے میرے بندو، آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مطیع و فرمانبردار بن کر رہے۔ حکم ہوگا تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم خوش کیے جاؤ گے۔ ان پر سونے کے تھال اور جام گردش میں ہوں گے اور وہاں وہ ہر چیز موجود ہوگی جو دل چاہیں گے، اور آنکھوں کو لذت ملے گی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے ان اعمال کے صلہ میں جو تم کرتے تھے۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم کھاؤ گے۔ بے شک مجرم لوگ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب کبھی ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے تو بہتر۔ وہ کہے گا کہ تم یوں ہی پڑے رہو گے، بے شک ہم تمہارے پاس دین حق لے کر آئے مگر تم سے اکثر حق کو ناپسند کرتے رہے۔ کیا انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں؟ کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ ہاں ہم سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے بھی جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا پروردگار جو عرش کا مالک ہے اس سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ آپ ان کو چھوڑیں کہ وہ بحث کریں اور تفریح کریں یعنی کھیلیں، یہاں تک کہ ان کو اس دن سے سابقہ پڑے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہ وہی ہے جو آسمانوں میں بھی خدا ہے اور زمین میں وہی خدا ہے، اور وہ بڑا حکمت والا بڑا جاننے والا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جو حق کی گواہی دیں اور وہ جانتے بھی ہوں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے، تو وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ اور اسی اللہ کو رسول کے اس قول کا علم ہے کہ اے میرے پروردگار یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اے رسول درگزر کرو اور کہو سلام ہو یعنی خدا حافظ، ان قریب انہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔